بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا کہ پشتو میں بھی ٹپا موجود ہے اور اردو میں بھی یہ صنف پائی جاتی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نوٹ کیجئے، پشتو کا جو ٹپا ہے اس کا تعلق پشتو کے فوک لور سے ہے، عوامی ادب، پشتو میں اس کو لسی ادب کہتے ہیں۔ اس ٹپے کا تعلق فوکلور سے ہے، اس کی روایت بھی قدیم ہے، کیونکہ ٹپے کا تعلق فوکلور کا تعلق اورل ٹریڈیشن سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ فوکلور خواہ وہ شاعری ہو یا نثر ہو، اس کا مصنف، نثار، شاعر معلوم نہیں ہوتا، اس لیے پشتو میں مختلف ٹپے موجود ہیں، لیکن ان ٹپوں کا شاعر معلوم نہیں ہوتا۔ ٹپے کے موضوعات کا جو کینوس ہے وہ بھی وسیع ہے، ٹپے کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے، ہر موضوع پر ٹپے موجود ہے پشتو ادب میں۔ ٹپے کی جو حیت ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مصرے میں 9 سلیبلز ہوتے ہیں اور دوسرے مصرے میں 13 سلیبلز ہوتے ہیں۔ سلیبلز کو پشتو میں سلابنا کہتے ہیں۔ مثلا ماتا دلگش پہ بنا کڑے تاد بلتن پخورنے واڑول کلو، یہ ٹپا ہے، 2 مصروں پر مشتمل ہے۔ پہلے مصرے میں 9 سلیبلز ہیں اور دوسرے مصرے میں 13 سلیبلز ہیں۔ ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے، دسہربادہ پکرارزا، دسہربادہ پکرارزا د پختونخوا غرون زخمی دی خوگ بشینہ، تو یہ ٹپے کی مثالیں ہیں۔ اردو میں ٹپے کی جو صنف ہے یہ پنجابی ادب سے آئی ہے۔ ٹپے ایک پنجابی صنف سخن ہے جسے اب اردو میں بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اردو میں بھی ٹپے 2 مصروں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثالیں ملاحظہ کیجیے، بدمست ہوئے سارے جب نین تیرے چھل کے۔ دوسری مثال ملاحظہ کیجیے، تیرے آنے تک مر جائے گا آفاقی۔ یعنی پشتو کی جو صنف ہے اس میں بھی 2 مصرے تھے، اس کی حیت مختلف تھی۔ پہلے مصرے میں 9 سلیبلز ہوا کرتے تھے اور دوسرے مصرے میں 13 سلیبلز ہوتے ہیں، لیکن جو اردو میں ٹپا ہے، ٹپے کی صنف ہے، یہ پنجابی سے آئی ہے۔ اس صنف میں بھی یعنی ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، لیکن ان 2 مصروں کی جو حیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تیرے آنے تک مر جائے گا آفاقی، یہ اردو کی جو صنف ہے ٹپے، یہ اس کی مثال ہے۔